النار یعرضون علیہا غدوبا وعشیا، آگ یعرضون علیہا، اس آگ پر پیش کیے جاتے ہیں یہ لوگ، فرعون اور قوم فرعون. النار یعرضون علیہا، آگ یعرضون علیہا، پیش کیے جاتے ہیں اس پر. یہاں کی ضمیر النار کی طرف، آگ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں اس کی طرف. غدوبا وعشیا، صبح اور شام. صبح اور شام کا معنی پورا دن. ان عرب صبح اور شام بول کر پورا دن مراد لیتے تھے. ان پر آگ مسلسل پیش ہو رہی، اور وہ آگ پر مسلسل پیش ہو رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو جھیل رہے ہیں. اللہ کے عذاب کو جھیل رہے ہیں. اس سے علماء نے عذاب قبر کے حق ہونے کی دلیل لی ہے. یعنی مرنے کے بعد جو زندگی برزخی زندگی ہے، اور برزخی زندگی قبر کی زندگی کا عذاب حق ہے. مرنے کے بعد بندہ نافرمان ہو، مشرک ہو، کافر ہو، بدعتی ہو، اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے گا برزخی زندگی میں، وہ جہاں مرضی ہو. مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہو وہ جگہ اس کی قبر ہے. اور فرعون خواہ سمندر میں غرق ہو گیا، اس کی لاش سمندر میں، یا نکال لی گئی، جیسا کہ اس کی لاش مشہور یہ ہے کہ مصر میں حنوط کی گئی اور محفوظ ہے. لوگ اس کو دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں آ کر. کچھ بھی ہو، یعنی شرعاً یہ چیز ہمارے لیے ثابت نہیں ہے. فرعون ڈوب گیا دریا میں اور وہ غرق ہو گیا، لاش اس کی دریا میں تھی یا اس کو نکال لی گئی اور اس کو اس طرح محفوظ کر لیا گیا، نشان عبرت بنایا گیا. جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے پر قادر ہے اور عذاب پہنچانے پر قادر. قبر کا معنی ہم غلط سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں قبر کا معنی وہ گڑھا ہے جو اپنے ہاتھ سے ہم کھودتے ہیں، جس میں میت کو اتارتے ہیں. نہیں، قبر سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد انسان موجود ہو. کئی لوگ لاشوں کو جلا دیتے ہیں، کئی لوگ غرق ہو جاتے ہیں، قبر نصیب نہیں ہوتی. لیکن نہیں، قبر ہے ان کی، وہ سمندر ہی ان کی قبر ہے. وہ جو آگ میں جلایا گیا وہ آگ ان کی قبر ہے. کسی کو جانور کھا گیا، جانور کا پیٹ اس کی قبر ہے. اللہ ہر شے پر قادر ہے. مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہو وہ اس کی قبر ہے. اور اگر وہ نیک ہے تو اللہ اس کو نعمتیں دینے پر، اور اگر وہ برا ہے تو اللہ اس کو عذاب دینے پر قادر. کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو قبر نصیب نہیں ہوئی. نہیں، یہ تو قرآن کے عموم اور اطلاق کے خلاف. ثم اماتہ فاقبرہ، ہر انسان کی بات ہے یہاں پر. ہر انسان کو موت آتی ہے اور موت کے بعد قبر ملتی ہے. قبر کیا ہے؟ جہاں وہ مرنے کے بعد ہو. قبر کا معنی وہ گڑھا نہیں ہے خاص جو اپنے ہاتھ سے آپ کھودتے ہیں اور جہاں میت کو دفن کرتے ہیں، وہ بھی قبر ہے. لیکن جہاں بھی انسان موجود ہو مرنے کے بعد وہ اس کی قبر. کوئی جانور کھا جائے، دریا میں ڈوب جائے، سمندر میں غرق ہو جائے، آگ میں جلا دیا جائے، جہاں بھی موجود ہو وہ اس کی قبر. اگر وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں نعمتیں پہنچائے گا، اور اگر برا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کو عذاب پہنچائے گا. اللہ ہر شے پر قادر. تو فرعون اور آل فرعون، قوم فرعون، صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. یہ ان کی برزخی زندگی. تو برزخی زندگی میں عذاب دیے جا رہے ہیں، تو مانا عذاب قبر حق، عذاب قبر حق ہے. اور اس پر متواتر کی حد تک نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہے جن میں عذاب قبر کا ذکر ملتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ انہما یعذبان، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور ان کا عذاب کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں ہے. گناہ کبیرہ ہے مگر بچنا مشکل نہیں تھا. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الآخر فکان لا یستنزہ من البول. ان میں سے ایک شخص چغل خور تھا،
اور دوسرا استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اللہ نے پکڑ لیا قبر میں، قبر کا عذاب ان کو ہو رہا ہے۔